I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their... امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے۔ امن معاہدے پر رضامندی پر حماس سے اظہار تشکر۔ ویڈیو پیغام میں قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن سمیت دیگر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا یہ بڑا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی، سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے، ہم اسے حاصل کرنے کے لیے بہت قریب ہیں۔ بولے سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ غزہ پر بمباری فوری طور پر روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے۔ کہا بات چیت کی تفصیلات طے کی جا رہی ہے، یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں، مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے۔ حماس نے ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا ہے۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے ثبوت کرنے پر بھی آمادگی ظاہر۔ اپنے بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گی۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا۔ کہا حماس نے اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں، فورسز، ثالثوں اور دستوں سے مشاورت کی ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر ذمہ دارانہ موقف اختیار کیا جائے۔ غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ حماس نے غزہ جنگ ختم کرنے، قیدیوں کی رہائی اور فوری امداد کی فراہمی سے متعلق عرب اسلامی ممالک، عالمی کوششوں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ عالمی رہنماؤں نے حماس کی جانب سے معاہدے پر رضامندی کا زبردست خیر مقدم کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ حماس امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور دیا ہے۔ جرمن چانسلر بولے یرغمالی رہا اور حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے، یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے۔ 2 سال بعد امن کے لیے بہترین موقع ہے۔ قطر نے حماس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت ثالث مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری جاری ہے۔ مصری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا غزہ پلان پر حماس کے رد عمل کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس کے بیان سے UN چیف کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ حماس کے عزم بلا تاخیر عمل کیا جائے گا۔ امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کی رضامندی پر ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل شروع کر دیا۔ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کر دے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس کی رضامندی کے بعد اسرائیل غزہ شہر پر قبضہ کرنے کا آپریشن روک دے گا۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کا ماہانہ اجلاس ہوا کرے گا اور اس میں ان ایشوز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مشترکہ پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا یہ جیت پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اور جمہوریت کی ہے۔ راجہ پرویز اشرف بولے کہ آزاد کشمیر میں امن اور استحکام مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی تقویت دے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ معاہدے سے ہم دشمنوں کو مایوسی ہوئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جانے پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کے مشکور ہیں۔
وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں طے ہونے والے معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ پرتشدد واقعات میں اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے، جہاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری بورڈ بنائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے تینوں سیکنڈری بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے جاری کرے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ انتظامی سیکرٹریز کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پاکستان کشمیری عوام کے وقار کے تحفظ اور ان کے حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پرامن اجتماع اور احتجاج کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہے۔ اس کے برعکس بھارتی مقبوضہ کشمیر میں عوام بدستور جبر ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ بھارت کو آزاد کشمیر پر الزام تراشی کے بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گے۔ پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کی پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس، نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا عکاس ہے۔ آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اور پھر کہا گیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے۔ مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ معافی وہ ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی۔ صوبے کے معاملات کی ذمہ دار ہوں اور اس کے لیے فائٹ بھی کروں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی تقریب سے خطاب، کہا جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ میں پنجاب کے حق میں بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں کبھی کسی کے اختیارات اور معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ جب کوئی پنجاب کے خلاف بات کرے گا تو میں جواب دوں گی۔ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ پنجاب کو سیلاب میں ڈبونے والی مریم نواز کے ساتھ عوام نہیں کھڑے۔ اپنے بیان میں کہا کہ پنجاب کے سینکڑوں کلومیٹر اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسکول، اسپتال اور سڑکیں ابھی تک سیلاب میں ڈوبے ہیں۔ پنجاب کی عوام جلد سے نہیں بلدیاتی الیکشن مانگتے ہیں۔ حکومت ہند نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور ڈی میرٹ پوائنٹس کا نظام نافذ کر دیا۔ اوور اسپیڈنگ، سگنل توڑنے، بغیر لائسنس ڈرائیونگ، غلط سمت میں گاڑی چلانے پر بھاری جرمانہ دینا ہوگا۔ ون وہیکلنگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے اور دھندلے شیشوں پر سزائیں ہوں گی۔ غلط لین میں گاڑی چلانے اور مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مقصد جرمانے وصول کرنا نہیں، زندگیاں محفوظ بنانا ہے۔ ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم سے خلاف ورزی کرنے والوں کا ریکارڈ بنے گا۔ اسرائیل نے غزہ کے مظلومین کو امداد پہنچانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی فوج نے گلوبل سموٹ فلوٹیلا کی
آخری کشتی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب تک اسرائیلی فوج 43 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی۔ کشتیوں میں سوار تقریباً 500 کارکنان گرفتار۔ سنود فلوٹیلا کے 200 کارکنوں کو صحرائے نقب کی جیل منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ڈپورٹ کیے جانے تک فلوٹیلا کے امدادی کارکنان جیل میں قید رہیں گے۔ گرفتار ہونے والوں میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبک اور نیلسن منڈیلا کے پوتے نکوسی منڈیلا بھی شامل ہیں۔ Tekbirler! Söylediğiniz soruyu! فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے۔ استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر شدید احتجاج۔ ایتھنز میں مظاہرین کا فلسطینی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرنے کا مطالبہ۔ روم، بارسلونا اور برلن میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف ریلیاں۔ برسلز اور بیونس آئرس میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلوٹیلا رضاکاروں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سمود فلوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں لیے گئے سینیٹر مشتاق احمد خان کی بحفاظت واپسی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے فلسطین میں جنگ بندی، فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ صرف جماعت اسلامی کا معاملہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلوبل سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ کہا اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روک کر ڈاکٹروں اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسان پر کھلا حملہ کیا ہے۔ غزہ کے لیے انسانی راہداری اور فلسطین کے لیے انصاف کا بھی مطالبہ دہرا دیا۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن 7 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق علاقے میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکورٹی فورسز ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف۔ صبح سے اب تک مختلف حملوں میں 72 فلسطینی شہید ہو چکے۔ سب سے زیادہ شہادتیں غزہ سٹی میں 21 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ المواسی میں ایک فلاحی لنگر خانے پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید۔ مغربی غزہ میں اسرائیلی فوج نے ڈرون سے گیس اور دھوئیں کے بم گرائے۔ خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد بم پھوٹنے سے انتقال کر گئے۔ پاکستان کے نور زمان نے شارٹس ویل اوپن اسکواش کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں مصر کی یایا کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ سیمی فائنل میں نور زمان کا مقابلہ ٹاپ سیڈ امریکہ کے براونیل سے ہوگا۔ تیری یاد آ گئی۔ اور آخر میں جانی کہ سرولی آواز اور خوبصورت انداز کے حامل معروف بیک سنگر مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ گلوکار مسعود رانا نے 3 نشروں تک پاکستان کی فلمی موسیقی پر راج کیا۔